الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت اللهم نور قلوبنا بالإيمان اللهم زين قلوبنا وأعمالنا بالقرآن اللهم اهدنا وعافنا وأكرمنا وزدنا وبارك فينا وعلينا وبارك بنا قد أفلح من تزكى قرآن کی آیت کامیابی کا سادہ سا اصول سمجھاتی ہے، جیتے گا وہی جو اپنے پہ محنت کر کے اپنے آپ کو بہتر کر لے گا۔ قد افلح من تزکا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب سے اچھا وہی ہوگا جو دوسروں کے عیب نکالے گا۔ قد افلح من تزکا یہ بتاتی ہے عقل مند وہی ہوگا جو اپنے گناہوں پہ روئے گا، اپنی غلطیوں کو درست کرے گا، اپنے اوپر خود محنت کرے گا۔ قد افلح من تزکا یہ بتاتی ہے کہ انسان کی کامیابی دوسروں کے عیب ڈھونڈنے، دوسرے کو کی کہانیاں بیان کرنے اور دوسرے کو برا ثابت کرنے سے اپنا آپ اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ خود محنت کرنی ہوگی، محنت کے لیے جستجو کرنی ہوگی، جستجو کے لیے اصول طے کرنے ہوں گے، اور سب سے پیارے اصول اور جستجو کا طریقہ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، ان کے کلام سے، ان کی مجلسوں سے، ان کی محفلوں سے۔ وہی محفلیں گزشتہ 5 خطبہ جمعہ سے بیان ہو رہی ہیں، پلٹتے ہیں اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے دیکھتے ہیں آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کیسے فرما رہے ہیں، آپ کیا سمجھا رہے ہیں، آپ سنتے کیا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جواب کیا دے رہے ہیں۔ انہی مجلسوں میں وہ ایسے ہی گھر تھے، ہم ہی جیسے انسانوں کے گھر تھے، وہاں سے نور نکلا تھا، ہمارے گھروں میں آنا تھا۔ ان کے معاملات بھی ہمارے انسانی معاملات ہی کی طرح معاملات تھے، وہ ان معاملات میں سچائی کا رنگ بکھرا تھا، وہ ہمیں اپنے گھروں میں لانا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، امہات المومنین موجود ہیں، ان میں سے ایک ماں یہ بیان کر رہی ہیں اللہ ان سے راضی ہو، ہماری وہ ماں حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، آ کے کہنے لگے حل عندکم من طعام، گھر میں
کچھ کھانے کے لیے ہے؟ آگے سے جواب ملا لا، نہیں ہے، آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذن اصوم، چلیں پھر آج کا روزہ ہی صحیح، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی نیت کر لی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات ہے، جو خاتم النبیین ہیں، انسانوں میں سب سے بلند درجے پہ ہیں، ساری کی ساری کائنات ان کی ایک ٹھوکر پہ ہے۔ صحابہ کرام اور نہ جانے کتنے کتنے مالدار ان میں لوگ، لیکن خود قصر نبوت میں اس دن کھانے کی کوئی چیز دستیاب نہیں ہے۔ اور اس حال میں جب کہا جاتا ہے گھر آ کے کھانے کوئی چیز ہے، کہنے والے صاف کہتے نہیں ہے، آپ غصہ نہیں کرتے۔ اذن اصوم، چلو آج روزہ ہی صحیح، روز اللہ کی طرف سے ملتا ہے، جس دن نہ ملا بیوی کو کیا ڈانٹنا، شکوہ کیا کرنا، شکایت کیا کرنی، یہ وقتی طور کی محرومی، اس کو بھی رب کے ساتھ تعلق کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ یہاں پر عاشقان مصطفیٰ ہوں گے، یہاں پہ حدیث پہ چلنے والے بڑے بڑے ہوں گے، یہاں پر بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے دعوے دار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ زندگی میں کبھی سنت پوری کی ہے؟ کیا یہ سنت کبھی زندگی میں اس طرح روزہ رکھنے کا سوچا ہے؟ کبھی اگر گھر میں کسی نے ایک سالن پکا دیا، سالن کا ذائقہ کچھ ادھر ادھر کا ہو گیا، آپ کو پسند نہیں ہے، یا اس میں کوئی مسالے کم یا زیادہ ہو گئے، اور اس وقت کسی کی محنت پہ اور محنت کے بعد پیش کرنے پہ ان پہ غصہ کر کے ان کا دل توڑنے کی بجائے یہ کہہ دیا چلے کوئی بات نہیں، آج روزہ ہی صحیح۔ اور اگر روزے کا ایسا وقت نہیں ہے، رات کا وقت ہے، تو پھر بھی یہی سوچ لیا کہ میں اس بندے کو معاف کر دوں، اس پکانے والے کی اس اجرت کا، اس محنت کا بھرم رکھ لوں، اس کے احساس کو نہ توڑوں، کھانا تو پھر مل جائے گا، لیکن میں تو کم از کم اس وقت صبر کر کے کسی انسان کے لیے اس کھانے میں اونچ نیچ کو بھی اپنے لیے اجر کا موقع بنا لیا۔ یہ سنتیں زندہ کیجئے، گھروں کے اندر یہ رنگ بکھیریے، شوہروں اور بیویوں میں، بچوں اور بڑوں میں، اور ماتحت اور آقاؤں میں یہ رویے نظر آئیں گے تو امت محمدی نظر آئے گی۔ اگر خادم نے کھانا بنایا ہے لیکن بہتر نہیں بن سکا، لیکن کوشش تو اس نے کی، جستجو تو تھی، ہمارے کام کون سے کامل ہیں جو ہم ہر خادم سے توقع رکھیں کہ اس کا کام کامل ہوگا؟ ہمیں بھی تو اللہ نے ایک کام کے لیے بھیجا، نوکری کے لیے بھیجا، ایک خدمت کے لیے بھیجا۔ ہم کون سا اللہ تعالیٰ کی وہ اپنی نوکری پوری کرتے ہیں، صحیح طریقے سے پورا کرتے ہیں؟ لیکن معاف کرنا سیکھیے، اللہ سے ان موقعوں کو قرب کا ذریعہ بنانا سیکھیے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور ان کی بیٹی کا ایک واقعہ پچھلے خطبہ جمعہ میں بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو کے گھر سے نکلے، مسجد میں جا کے لیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، بیٹی تمہارے چچا زاد کہاں ہیں؟ کہنے لگیں، ناراض ہو کے نکل گئے گھر سے، بندے کو بھیجا جاؤ علی کو پتہ کر کے آؤ، علی کہاں ہیں؟ کہا مسجد میں لیٹے ہیں۔ وہاں پہ جب لیٹے ہیں تو ان کے کندھے سے چادر اتر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں آتے ہیں، خود بڑے ہیں، کتنے عظیم منصب پہ ہیں، لیکن محبت بانٹنے کا وقت ہے، یہ آپس میں مقابلہ کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ شفقت کے ساتھ کام لینے کا وقت ہے، یہ دوسرے کو مروڑنے کا وقت نہیں ہے۔ جو خاندانوں میں تلخیاں ہوتی ہیں، اس وقت اگر ایک شخص تلخ ہو رہا ہے، دوسرے کا فرض ہے نرم ہو جائے، شیطان کی چال ناکام ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک سخت رویے میں ہے، دوسرا بھی جب سختی میں چلا جاتا ہے، مقابلہ شروع ہوتا ہے اور دونوں ٹوٹتے ہیں، دونوں بکھرتے ہیں، دونوں کی زبان پہ شکوہ ہوتا ہے۔ خاندانوں کو کامیاب کرنا ہے تو میاں بیوی کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، پارٹنرز کے ساتھ یہ اصول بنا لیں کہ اگر کسی دن میں غصے میں آیا تو تمہارا فرض ہوگا کہ تم نے خاموش رہنا ہے، اور اگر تم جس دن غصے میں آئے اس دن میری ذمہ داری ہوگی، میں آگے سے جواب نہیں دوں گا، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کے پیار سے کہہ رہے ہیں، قم یا ابا تراب، اے خاک کے باپ اٹھ تو صحیح، چل میرے ساتھ چلیں۔ وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی ایک مجلس آپ کے سامنے پھر آئیے، اس مجلس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ
کہ شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہما کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ نے مجھ سے شکوہ کیا کہ میں چکی پیستی ہوں اور اتنا مشکل کام ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں. تو میں نے ان سے کہا لو اتیت اباکی فسألتیہ خادمہ، فاطمہ اگر تم اپنے والد کے پاس جاؤ اور جا کے ان سے کوئی خادم مانگ لو تو تمہاری کوئی مشکل آسان ہو جائے. حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ پھر گئیں. روایت ان کی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ وہاں پہ گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئیں، آپ کو وہاں پہ نہیں ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں تھے، وہ واپس اپنے گھر آ گئیں. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے ہیں، پتہ لگتا ہے بیٹی آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر میں آتے ہیں، فاطمہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں. بیٹیوں کو گھر سے بھیج کر بے خبر رہنے والے ان سنتوں کو زندہ کریں. بیٹی آئی تھی، کوئی وجہ ہوگی، خود پہنچ جاتے ہیں. جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بیٹی اور داماد موجود ہیں. یا فاطمہ اخبرت انک جئت فہل کانت لکی حاجہ، بیٹی تم آئی تھی، کوئی ضرورت تھی تمہیں؟ کہنے لگی، حضرت فاطمہ کہتی ہیں لا، مجھے کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی. لیکن حضرت علی نے جب فاطمہ کی یہ بات سنی تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے مدعا بیان کیا، فاطمہ نے مجھ سے یہ شکوہ کیا تھا کہ میں چکی پیستی ہوں اور اس کی وجہ سے مشقت ہوتی ہے، ہاتھوں پہ تکلیف ہوتی ہے، اور میں نے اس سے کہا تھا کہ جاؤ جا کے والد سے ذکر کرو کہ خادم کا بندوبست ہو جائے. خاندان کو مل کے چلانا ہے، خاندان کو آپس میں مسائل ایک دوسرے کے سامنے رکھنے ہیں، اس میں نخوت نہیں ہے، اس میں تکبر نہیں ہے. جہاں ضرورت ہے باپ کو بتا دیں، باپ کو پتہ لگتا ہے تو وہ احساس کرے. داماد بیوی کے ساتھ مل کر جو ممکنہ شکل ہو سکتی ہے اختیار کرے. خود اگر وسائل نہیں ہے تو جو بیوی لے کے آیا ہے اس کو اگر مشقت ہے تو راستے میں رکاوٹ نہ بنے کہ نہیں تم مشقت برداشت کرتی رہو، میں اپنے سسرال سے کچھ نہیں لوں گا. یہ احترام اور یہ وقار ہونا چاہیے. لیکن جہاں پر انسان پہ مشقت کی بات ہو، یہ مجلس آپ کو بتاتی ہے کہ وہاں پہ ساس اور داماد اور سسر اور بیٹی اور یہ سب مل کے تدبیر کر سکتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹی کی طرف سے یا بیٹی کا یہ مطالبہ پہنچا ہے. اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں افلا ادلکما علی ما هو خیر لکما من خادم، کیا میں تم دونوں کو ایک خادم اور ایک نوکر سے بہتر چیز کا نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اخذتما مضاجعکما، جب دن بھر کی مشقت کے بعد اپنے بستروں پہ لیٹو، تقولانی، تم دونوں یہ کہا کرو، ثلاثاً و ثلاثین، 33 دفعہ 33 دفعہ یہ تین چیزیں کہا کرو، سبحان اللہ 33 دفعہ والحمد للہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ تسبیح، یہ حمد اور یہ تکبیر 33 اور 34 کے ساتھ یہ سینچری مکمل ہوئی. یہ کہا کرو، اللہ تمہیں توانائیاں عطا کرے گا، روحانیت عطا کرے گا، تھکاوٹ کو دور کر دے گا، پچھلے دن کی اتار دے گا، اگلے دن کے لیے تیار کر دے گا. یہ اپنی تھکاوٹ کو صبح و شام رزق حلال میں تھکنے والوں، رات کو سونے سے پہلے اس سنت کو کبھی زندہ کیا ہے، اس وظیفے کو کبھی پڑھا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی بحثوں پہ فرقہ بننے والوں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنتیں اپنے گھروں میں رائج کی ہیں؟ ان مجلسوں سے کبھی یہ تعلیم حاصل کی ہے؟ کبھی خاندان میں بیٹھ کے یہ بھی پوچھا ہے کہ یہ سنت تم پوری کر رہے ہو، یہ میں پوری کر رہا ہوں؟ کبھی ماں بیٹی کے سامنے یہ حل بھی رکھتی ہے کہ سسرال کے جو شکوے کرتی ہو کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا، لیکن یہ وظیفہ بھی کرتے رہنا؟ کبھی داماد کے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں کہ بیٹے ہماری بیٹی کے لیے جو کر رہے ہو شاندار ہے، لیکن ہماری بیٹی کے ساتھ یہ وظیفہ بھی کرتے رہنا، برکت ہوگی؟
یا صرف دنیا ہی کے مطالبے ہیں، دنیا ہی کے تقاضے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس کو اور پچھلی مجلس کو دیکھیے، داماد بیٹی سے ناراض ہو کے مسجد جا کے لیٹا ہے، آپ خود گئے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا تھا میں بڑا ہوں، میں رسول ہوں، یہ امتی ہے، میں کیوں جاؤں، بلاؤ اس کو، حکم لگا سکتا تھا۔ لیکن خاندان برابری کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، خاندان اونچ نیچ کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، خاندان رحمت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، احترام کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، دینے کے نام پہ ہوتے ہیں۔ خاندان اور رشتہ دینے کا نام ہے، بانٹنے کا نام ہے، نبھانے کا نام ہے، وہ لڑنے کا، جھگڑنے کا، برابری کا، نیچا دکھانے کا نام نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مجلس میں چلتے ہیں، مجلسوں میں جانا ہے تو ادھر ادھر کے فرقہ پرستوں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں، ان مجلسوں میں حاضر ہو جائیں، ان منظروں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ منظر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، بیٹی کی میت گھر میں رکھی ہے، بیٹی فوت ہو چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اس بیٹی کو 3 دفعہ غسل دینا، یا ضرورت ہوئی تو 5 دفعہ، او اکثر من ذالک، یا 5 دفعہ کر لینا، اور اگر ہو سکے تو پانی کے ساتھ بیری ملا لینا، اور آخر میں جا کے کافور کی خوشبو لگا دینا۔ وہ ایک بیٹی کو، ایک مرحومہ بیٹی کو غسل دے رہے تھے، لیکن ساری بیٹیوں اور ساری میتوں کے لیے شریعت بن رہی تھی۔ شریعت مولویوں کی بحث سے نہیں بنتی لوگوں، شریعت کے احکامات مناظروں سے جنم نہیں لیتے، شریعت کے احکامات حدیث سے پتہ لگتے ہیں۔ قرآن فکر ہے، حدیث عمل ہے، قرآن خلاصہ ہے، حدیث اس کی تفصیل ہے، قرآن دعوت ہے، اور حدیث اس کی تنفیذ اور تطبیق ہے۔ ان احادیث کو اپنے گھروں میں کھولیے، پیدائش کا معاملہ ہو، ختنے کا ہو، منگنی کا ہو، شادی کا ہے، طلاق ہے، بھوک ہے، روزہ ہے، طہارت ہے، جوانی ہے، میت ہے، قبر ہے، انگوٹھی ہے، کپڑے ہیں، بال ہیں، کنگھی ہے، ہر قسم کی چیز آپ کو حدیث میں ملتی ہے۔ وہی احادیث جب کھولیں گے، ان فرقہ پرست مولویوں کو چھوڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناطہ جوڑیں گے، تو اپنے گھر کو آپ سنواریں گے، سیکھیں گے۔ جو چند مسائل سمجھتے ہیں کہ دین سارے کا سارا ہمارے ہاتھ میں ہے، اب ہم لوگوں پہ حکم لگائیں گے، بڑی نادانی میں ہے۔ ہم زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑھتے رہے، ان کی مجلس اور منظروں کو تو پورا پڑھ نہ سکے، لیکن ہم دوسروں پہ فتویٰ لگانے میں اپنے محدود علم کی بنیاد پر شیر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون آتی ہے، ان امی نظرت ان تحج، خاتون ہے، میری ماں نے یہ نظر مانگی تھی کہ وہ حج کرے گی، فلم تحج حتی ماتت، حج کا موقع نہ ملا، فوت ہو گئی، اب احج عنہا، کیا میں اس ماں کی طرف سے میں حج کر سکتی ہوں؟ بیٹا نہیں، بیٹی پوچھ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسئلہ بتایا، اور اس مسئلے میں اولاد کو فرض سمجھا دیا۔ نعم حجی عنہا، ہاں ماں کی طرف سے تم حج کر سکتی ہو۔ اور پھر کہا ارأیتی لو کان علی امک دین اکنت قاضیہ، تمہارا خاتون کیا خیال ہے اگر تمہاری ماں کے ذمہ کوئی قرض ہوتا تو تم نے پورا کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا؟ یقیناً کرنا تھا اللہ کے رسول، جب تم نے یہ فرض پورا کرنا تھا تو سنو، اخذوا اللہ فاللہ احق بالوفاء، فاللہ احق بالوفاء، اللہ کا حق پورا کیا کرو، اللہ تعالیٰ حق پورا کرنے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ وہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے دنیا کے حق پورے کر رہے ہیں، دنیا کی رسمیں پوری کرتے ہیں، دنیا کا لین دین پورا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچئے کہ ماں اگر دنیا سے چلی گئی یا باپ چلا گیا تھا، اس کے روزے کتنے بچے ہیں، اس کے ذمہ قرض کتنا تھا، اس نے اگر حج نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کرنا ہوگا۔ فاللہ احق بالوفاء، اللہ تعالیٰ حق ادا کرنے میں سب سے زیادہ انہی کا حق بنتا ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں،
لوگوں کے نفسیاتی سوال ہوتے ہیں، بڑے عجیب طریقے سے ہر انسان سوچتا ہے. ایک انتہائی پیچیدہ مشین ہے انسان کا دماغ. ہر انسان کے ساتھ پیچیدگی اپنی قسم کی ہوتی ہے. وہ حساب لگا رہا تھا ماں باپ دونوں سے محبت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک زیادہ حقدار کون ہے. آ کے کہنے لگا، اس نے ادھر ادھر سوال کر کے بحثیں نہیں کی. جب قصر نبوت موجود ہے، دربار نبوت ہے، نبوت کا دروازہ کھلا ہے، نور نبوت ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہم ان سے کیوں نہیں پوچھتے. آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، میری خدمت اور ہر قسم سے خیال رکھنے کے حوالے سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے. آپ نے کہا امک، تمہاری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے. اس نے کہا اچھا ان کے بعد. آپ نے کہا امک، تمہاری ماں. اس نے پھر کہا ان کے بعد. آپ نے کہا امک، تمہاری ماں. اور پھر اس نے کہا اس کے بعد. پھر اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابوک، اب تمہارے باپ کی باری آتی ہے. یہ جو خاندانوں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد کچھ پہلے بڑے تکبر میں ہوتے ہیں کہ خاتون کو ڈرائیں گے، طلاق دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. جب خاندان بکھرتا ہے، حقیقتیں سامنے آتی ہیں اور بچے جھکاؤ اختیار کرتے ہیں، ماں کی طرف کرتے ہیں، اس وقت یہ حدیث اپنا رنگ دکھا رہی ہوتی ہے. بچوں کا جھکاؤ ماں کی طرف ہوتا ہے اور پھر باپ چیختا ہے. اگر تمہیں اللہ نے ایک طلاق کا حق دیا تھا اور ڈرا ڈرا کے اس کو سہما کے رکھا ہے، تو ماں کو محبتوں کا زیادہ بڑا اعزاز اور مرتبہ دیا ہے. اگر اس ماں نے تمہاری یہ دھمکیاں برداشت کی ہیں اور تم نے ایک اختیار کو اس طرح استعمال کیا ہے، تو رب نے قرآن میں بھی جو گھروں کا ذکر کیا ہے وہ خاتون سے منسوب کیا ہے. اور وہ گھر جہاں پہ ماں سے پہلے باپ کی فوتگی ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، ماں گھر کو سنبھال کے رکھتی ہے. عام طور پر اگر ماں دنیا سے پہلی چلے جائے، باپ گھروں کو نہیں سنبھال سکتے، بچے بکھر جاتے ہیں. الا من رحم اللہ. یہ زندگی کے یہ احادیث سے اپنے گھروں کو سجا لیجئے. ہم بڑے دور چلے گئے، بڑی دور نکل گئے، بحثوں میں الجھ گئے، ایسے مسئلے ہم نے خود بنا لیے جس کا نہ اسلام کو فائدہ ہے نہ اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے. ہم نے ایسے موضوعات مقرر کر لیے کہ ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن ہم عجیب قسم کی بحثوں میں الجھ گئے. ہم اپنا تو حساب نہ کر سکے، اب صحابہ کا حساب کرنے چلے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مجلسوں میں واپس آ جائیں. کیسی کیسی سادگیاں تھیں، کیسے کیسے سوال تھے. ایک آیت اتری، بڑی سخت آیت ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم لوگوں سے اس روز ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس آیت کے نتیجے میں دو چار بڑی شاندار مجلس سے پھر ذکر کروں گا، لیکن جب یہ آیت جس میں دھمکی ہے، پیغام ہے، وعید ہے، انجام ہے، محاسبے کی پوری منصوبہ بندی کا اعلان ہے. ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا، اس نے آیت سنی، کہنے لگا یا رسول اللہ ای النعیم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کن نعمتوں کا ہم سے سوال ہوگا، ہمیں ملا ہی کیا. وَإِنَّمَا هُمَ الْأَسْوَدَانِ، ہمارے پاس تو صرف یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک کھجور ہے اور ایک یہ پانی ہے، اس کے سوا ہمارے پاس ہے ہی کیا. وَالْعَدُوُّ حَاضِرٌ، دشمن ہمارے سامنے ہے. وَسُيُوفُنَا عَلَىٰ عَوَاتِقِنَا، اور ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پہ ہوتی ہیں. بتائے کس چیز کا، اس کے سوا تو ابھی ہم نے اسلام میں کچھ دیکھا ہی نہیں، حساب کیا ہوگا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سادگی کو دیکھ کے ڈانٹا نہیں، اتنا ہی کہا ان ذالک سیکون، حساب تو ہو کے رہنا ہے. حساب کسی کو نعمتیں کم ملی، کسی کو زیادہ ملی. کوئی بیچارہ 500 1000 1200 روز کا بمشکل کماتا ہے، جا کے اس کی گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی، اس کا حساب ہلکا ہلکا ہوگا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو مساکین ہیں،
یہ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے، اور جب کسی امیر سے سوال ہو رہا ہوگا، یہ گاڑی تمہیں دی، اے سی تھا، ہیٹر تھا، یہ گھر تمہارا تھا، ملکیت تھی، اس میں شاندار ہیٹنگ سسٹم تھا، تم گھر سے نکلتے، گاڑی میں بیٹھتے، مسجدوں میں ہیٹر لگے تھے، لیکن کیسے تم امیر تھے، تیرے بچے بھی سو رہے، تم خود بھی سوتے تھے، تم اتنی گہری نیند سوتے تھے کہ کبھی تمہیں فجر کا خیال ہی نہیں آیا، تمہارے بچے کبھی نماز کے لیے نظر ہی نہیں آئے، اس امیر کا کیا حال ہوگا؟ وہ امیر کی بیٹی، غریب کی بیٹی، شاید غربت کی وجہ سے اللہ نے اس کو بہت سی فحاشی سے بچا لیا، لیکن بیٹی امیر کی تھی، اس کو کلب بھی جا سکتی تھی، بہترین قسم کے برانڈ خریدتی تھی، سارے کمپنیز اور فیشن اس کے پاس تھے۔ وہ امیر کی بیٹی کرتے کرتے اپنے کپڑے ہی آدھے کر گئی، وہ حلال سے حرام رشتوں میں بند گئی۔ جب اس کے باپ سے پوچھا جائے گا تو پھر کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب سے آسان حساب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد وأصحاب محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مجلس دیکھتے ہیں، ایک اور سجا ہوا منظر دیکھتے ہیں، ریکارڈڈ منظر دیکھتے ہیں۔ گھر ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خادم انس بن مالک بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر آ گئے، گھر میں تھا، میری ماں تھیں اور میری خالہ تھیں۔ جب گھر میں ملازم اور خادم کے گھر میں ماں نے آقا کو دیکھا، کہنے لگیں یا رسول اللہ خویدمک، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، خویدمک، چھوٹا خادم۔ عربی میں کسی لفظ کو بڑے کو چھوٹا کرنے کے لیے اس طرح یا لگا کے عبد سے عبید اور خادم سے خویدم، کہنے لگی یہ ننھا آپ کا خادم، یہ آپ کا خادم ہے، ادعو اللہ لہ، اس کے لیے اللہ سے دعا تو کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کے لیے دعا کی۔ انس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے میرے لیے ہر قسم کی خیر مانگی، اور جب آخری دعا کا جو حصہ وہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ تھی، اللہم اکثر مالہ، اے اللہ میرے اس خادم کا مال زیادہ کر دے، وولدہ، اس کی اولاد میں اضافہ کر دے، وبارک لہ فیہ، اور اس کو اس کی مال اور اولاد میں برکت عطا فرما۔ یہ خادم ہے۔ اے رب کریم یہاں پہ موجود سب لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے طور پہ قبول فرما دے، اور ہمارے لیے بھی یہ دعا قبول فرما، ہمیں بھی ان دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں نصیب فرما۔ ہم اس کے حقدار تو نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، حدیثوں کو گھروں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں علمی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ خادم کے ساتھ ان کا سلوک ہے، یہ ان کی محبت ہے۔ پھر گھروں میں نوکروں کے ساتھ بطور خاص شاندار کھانے تیار کر کے آخر میں اس کو کہہ دینے والے گھر میں فریج میں دال پکی ہے وہ بھی لیتے جانا، کھا لینا، یا بچوں کو یہ کہنے والے کہ مہمان آ رہے ہیں یہ ڈشیں لگاتے جاؤ، اور ہاں وہ ہمارا ڈرائیور بھی ہوگا باہر سے اس کو چنے بھیج دینا۔ اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے خادموں کو کیا کھلانا ہے وہ طریقہ سیکھ لیجئے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اذا اتى احدکم خادمہ بطعامہ، جب تمہارے پاس تمہارے خادموں میں سے کوئی کھانا لے کے آئے، فإن لم يجلسه معه، اگر وہ اس کو اپنے ساتھ نہیں بھی بٹھا سکتا، فليناولہ لقمۃ او لقمتین او اکلہ، کہ وہ اس کو اس میں سے لقمہ، 2 لقمے یا پورا کھانا ضرور دے، او اکلتین، اسی میں سے جو وہ لے کے آیا ہے، جو تم نے خود پکوایا ہے، جو لگایا ہے، ڈائننگ پہ سجایا ہے، اسی میں سے اسی خادم کو بھی اور اپنے نوکروں کو بھی ضرور دے۔ فإنہ ولی علاجہ،
یہ نوکر ہی تو ہیں یہ جو سارے مل جل کے یہ کام اور یہ کھانا بنا دیتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں ہے اس لیے کہ اس کی کھانے کی آگ اور مشقت تو انہوں نے برداشت کی ہے. یہ ہے امت محمدی کے آقا اور ان کے نوکر، ان کے ماتحت. اور یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو ہم بھول چکے ہیں. ہم جو 4-5 سنتوں پہ جھگڑتے ہیں ان کو چھوڑ کر ان چیزوں کے ذریعے اپنے معاشرے میں اسلامی نظام کی تشکیل کیجیے. امت بن کے دکھائیے. امت ایک مولوی صاحب کے سے نہیں ہوتی، یہ تو ایک ہے، یہ سارے کے سارے اس ایک نہج پہ چلیں گے تو امت بنتی ہے. گھروں میں، بستروں میں، تعلقات میں، ڈرائنگ روم میں، گاڑی میں، روڈ پر، پارک میں، پارکنگ میں، دکانوں میں، بازاروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نظر آئیں گی تو لوگ متاثر ہو کے مسلمان ہوں گے. ورنہ دیکھ کے توبہ کرتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور ابھی ہمیں دیکھ کے ویسے توبہ ہی کرتے ہیں. یہ خادموں کے حوالے سے گھروں میں نوکر اور دائیں بائیں کام کرنے والے ماتحت افراد یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس سے کوئی برتر نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ ایک ماتحت نوکر جس کو چند سو چند ہزار روپے ملتے ہوں وہ اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے عادی ہو چکا اور صبح صبح اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنی نمازیں پڑھ لیتا ہے اور اس کے معمولات ایسے ہیں. اور جو اس کا آقا ہے، جو اس کا مالک ہے، وہ اتنا دنیا میں کھویا ہے، رات کو لیٹ آتا ہے، سوتا رہتا ہے، 10-11 بجے اٹھے، کال کی، کمپنی کو چلایا، نماز کا پتہ نہیں. لیکن بتائیے تو صحیح، جب اللہ کے حضور دونوں پیش ہوں گے کون اس وقت رحمت میں ہوگا اور کون عذاب کی طرف جا رہا ہے؟ انہی گھر کے خادموں کے لیے کبھی یہ بھی سوچئے، اللہ والے بڑے بڑے شاندار لوگ یہاں پہ بھی موجود ہیں، اپنے خادموں کا، اپنے نوکروں کا ایسا ہی خیال رکھتے ہیں جیسے اپنے بیٹے بیٹیوں کا کرتے ہیں. ان کے گھروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، باقی رزق کی تقسیم اللہ کے ذمہ ہے. موجود ہیں، یہ آئیڈیل لوگ ہیں. لیکن گھروں کے ملازمین اور معاشرے میں اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک فرض ہمارا اور نمازیوں اور مسجد کا بنتا ہے. کیا ان کو نماز آتی ہے؟ کیا ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو قرآن نہیں پڑھ سکا؟ کوئی ایسا تو نہیں اس کو دین کا پتہ ہی نہیں؟ ایسے بھی ہوتے ہیں جو طہارت کا نہیں پتہ. جن ملازمین نے ماتحت لوگوں نے آپ کے بچوں کے ساتھ صبح و شام اٹھنا بیٹھنا ہے، کہیں وہ کسی حرام کام کا شکار تو نہیں؟ یہ تو نہیں کہ آپ تو نیک ہیں لیکن آپ کے ملازمین کی وجہ سے آپ کے گھروں میں آپ کے بچوں کو کوئی بری سوچ پہنچ رہی ہے؟ اسی نقطہ نظر سے کہ ہم اپنے ان ماتحت لوگوں کو جو ہمارا ہی کام کر رہے ہیں اور ہمارے لیے ہی سہولت کا ذریعہ ہے، ان کے لیے جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین نے ان کے لیے ایک عوامی مدرسہ الگ شعبہ قائم کیا ہے. اپنے اپنے گھر کے ملازم کو، ڈرائیور کو، مالی کو، چوکیدار کو، گارڈ کو، آیا کو اور باقی لوگوں کو، اسسٹنٹ کو، اور جو ہیں ان کو ڈیوٹی ٹائم میں سے 15-20 منٹ کے لیے مسجد میں بھیج دیں. قاری صاحب ہوں گے، کسی کی نماز سنیں گے، کسی کو کچھ قرآن یاد کروا دیں گے، کسی کا شرک اور توحید کے بارے میں اس کو بہتر کر دیں گے، کسی کو طہارت سکھا دیں گے، کسی کو امانت کا درس دیں گے. اور جو ہمارے پاس وہ 1 مہینے کا مسلسل آ کے کورس پورا کرے گا، مسجد رحمۃ اللہ عالمین ان کو اپنی طرف سے سوٹ مہیا کرے گی. آپ اپنے ملازم کے لیے کوئی بونس رکھ سکتے ہیں 1000-1500، وہ آپ دے دیں ورنہ ہم دے دیں گے. لیکن مساجد کے ذریعے ان کی اس تعلیمی ضرورت پہ بھی، دینی ضرورت پہ بھی کام شروع کر دیجئے. ہر بڑی مسجد میں عوامی مدرسہ ہونا چاہیے. جس بھی وقت یہاں پہ صبح 7 سے لے کر رات تک قرائے کرام موجود ہیں، اساتذہ موجود ہوں گے، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں. آپ بتائیں کہ اپنے ملازم کو کب بھیجیں گے، کب اپنے ڈرائیور کو بھیجیں گے. ڈرائیور سے کہیں جاؤ جا کے گوشت بھی لے کے آنا لیکن 15 منٹ کے لیے مسجد جانا. ہم آپ کو واٹس ایپ پہ ان کی حاضری بھی بتا دیں گے کہ ڈرائیور آیا، ڈرائیور سبق لے کے چلا گیا، رپورٹ بھی ہوتی رہے گی. یہ نظام قائم کر دیجئے. اور اسی سے وابستہ ایک اور چیز، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں جہاں پہ اتنے شعبے اللہ کی مخلوق کے لیے بنے ہیں، وہاں پہ ایک شعبہ اور وہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہمارے پاس اب آ رہے ہیں جن کے بچوں کی تعلیمی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں، کاپیاں نہیں ہوتیں. باپ مشقت کر کے جاتا ہے، روٹی پوری کرتا ہے، اسکول سے لسٹ آئی ہوتی ہے کتابیں کاپیاں لاؤ. ان لوگوں کے لیے مسجد بک بینک قائم کیا جا رہا ہے اور مسجد اسٹیشنری سٹور قائم کر دیا گیا ہے.
اپنے گھروں میں جو آپ کے پاس اضافی کتابیں ہوں مسجد رحمت اللہ عالمین پہنچا دیجیے، جو کاپیاں ہوں اچھی حالت میں ہوں یا نہیں ہوں مسجد رحمت اللہ عالمین پہنچا دیجیے۔ ان مستحق بچوں کو تقریباً 250 سے زیادہ مستحق بیوائیں ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہو چکی ہیں، ان کے بچوں کو یہ تعلیمی ضرورت پوری ہوتی جائے گی۔ یہ مسجدیں رحمت ہی رحمت ہیں، ان کے ذریعے رحمتیں بانٹتے رہیے۔ ابھی کل نمل یونیورسٹی میں سیمینار ہوا اس مسجد رحمت اللہ عالمین کے حوالے سے کہ سوشل ورک کے لیے ان کا جو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ کلچر نے سارے اساتذہ آئے، یہ مساجد سے ان لوگوں نے توقع لگائی ہیں، مردان سے ساتھی آئے، ڈاکٹرز آئے، ان کی ٹیم آئی کہ ہم مردان میں سیٹ اپ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ فیصل آباد میں اسی طرح کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لوگوں نے نظم قائم کرنا شروع کر دی ہیں۔ مساجد والوں، نمازیوں، اٹھو، سب سے بڑی حکومت آپ ہیں، لوگوں کو جو سکون بانٹ سکتے ہیں بانٹ لیں۔ امریکہ سے ڈاکٹرز نے رابطہ کیا کہ آن لائن کنسلٹیشن کے ذریعے یہاں پہ جو جس طرح کے بھی مریض آئیں گے ان کا ہم یہاں سے علاج کریں گے۔ ڈاکٹرز یہاں پہ مسلسل آ رہے ہیں، اساتذہ آ رہے ہیں، یونیورسٹی کے لوگ وزٹ کر رہے ہیں، مختلف یونیورسٹیوں میں چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ اس مسجد، ایک مسجد کسی محلے میں ہو، امام اور قاری کیا سارے کے سارے علاقے میں جا کے مانگتے پھر رہے ہیں چندہ؟ بند کریں اس سلسلے کو، بلکہ امام بس یہ ذمہ داری بنا لیں کہ میرے علاقے میں کوئی بھوکا نہ رہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے مدد آتی ہے۔ نمازی آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہمارے علاقے میں کوئی بھی بچہ یتیم ہوا، خواہ وہ سلفی ہے، حنفی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے یا غیر مسلم ہے، ہم اس بچے پہ جا کے دستے شفقت رکھیں گے۔ یہ آپ کا اسلام دیکھیے پھر کیا اثر دکھائے گا۔ نکلیے ان فرقوں میں سے، ان مولویوں کی بحثوں میں سے، ایک بن جائیں، ایک ہو جائیں۔ آپ کا رب بھی ایک ہے، آپ کا رسول بھی ایک ہے، آپ کا دین بھی ایک ہے۔ آمین اوپر نیچے کرنے سے، ہاتھ اوپر نیچے کرنے سے کوئی فرقہ نہیں بنتا۔ یہ تقسیم ہی غلط ہے، اس تقسیم سے نکلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند مجلسیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس طرح کے ہزاروں صفحات حدیث کی شکل میں موجود ہیں۔ ان مجلسوں میں کھو جائیں، ان مجلسوں میں غرق ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ لیں، خدا کے لیے اپنی نسلوں کو بچا لیں۔ اللہ سے دعا کیجیے، اے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے۔ اے رب کریم تیری عظیم صفات کا واسطہ ہے، اے اللہ تیری عظیم رحمت کا واسطہ ہے، لامحدود رحمت کا واسطہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو تڑپ رہے ہیں ان کو سکون عطا فرما، جو بہکے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جو دور ہیں ان کو قریب کر لے، جو پھسلے ہیں ان کو استقامت نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرضہ دور کر دے، جو تنگ دست ہیں ان کو خوشحال کر دے، جو خوشحال ہیں ان کو بابرکت کر دے، جو بابرکت ہیں اللہ ان کی برکتوں کو پھیلا دے۔ اے رب کریم اہل غزہ کی مدد فرما، فلسطین کی مدد فرما، جو ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، جو ان کے دشمن ہیں رب کریم ان کو غرق کر دے، جو خاموش ہے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ رب کریم ہم سب کو امت بنا دے، رب کریم ہم سب کو رحمت ہی رحمت بنا دے، ہمیں ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال اس ہم حقدار نہیں اعمال کی بنیاد پہ، لیکن اے اللہ آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، زیادہ بڑی ہے۔ اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کو معاف فرما دے، اے اللہ اس کے گھر والوں کی تمام تنگیاں دور فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جن کے دلوں میں کدورت ہے، کینہ ہے، غصہ ہے، ان کے دلوں میں الفت پیدا فرما دے۔ جو بکھرے ہوئے ہیں ان خاندانوں کو سمیٹ دے، جو اختلاف کا شکار ہے اللہ ان کو اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں پر موجود ہر بیٹے کو، ہر بیٹی کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہر باپ کو اور ہر ماں کو اپنی اولاد کے لیے جنت والا ماں باپ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت والا گھرانہ بنا دے، اے اللہ ہم سب کو جنت والا مومن بنا دے، اے اللہ ہمارے اعمال جنت والے کر دے۔ جو دوزخ کی آگ ہمارے گھروں میں ہم نے خود بھڑکائی ہے اے اللہ اس کو ہمیں بجھانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔